الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 6 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ تزکیہ و تطہیر کی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں تیسرے باب کا خاتمہ اس سورہ پر ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں بعض ضروری احکام دیے گئے ہیں جن سے گریز و فرار کا کسی بندہ مومن کو تصور نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے زنا یا بدکاری زیر بحث آ گئی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ قانون بیان کیا گیا۔ یہ قانون کیا ہے، اس کے کیا حدود و شرائط ہیں، وہ سب زیر بحث آ چکے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے زنا کی تہمت کے بارے میں بہت سختی برتی ہے۔ دنیا میں گناہ بھی ہوتے ہیں، جرائم کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، اسے انسان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اگر کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت کسی پر عائد کرتا ہے تو معاملات کا جائزہ لے کے دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں کسی پر زنا کی تہمت چونکہ اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی جسارت نہ کرے۔ تاہم ناگزیر ہو تو پھر فرمایا کہ اپنی زبان سے یہ بات نکالو گے تو تم کو 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ تمہاری بات قابل سماعت ہی اس وقت قرار پائے گی، اس سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر تم 4 گواہ نہیں پیش کر سکو گے تو تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسا دیے جائیں گے۔ بلکہ اس سے آگے مزید یہ فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے معاشرے میں جھوٹا قرار دے دیا جائے گا، آئندہ تمہاری کوئی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت سخت نقطہ نظر ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو ہم رسالت مآب کے اسوے میں دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کر اپنے بارے میں بات کی تو فرمایا تم نے ابھی نماز پڑھی ہے، کسی نے کسی اور کے بارے میں بات کی تو کہا کہ اس کو نصیحت کرو، کوئی مقدمہ بھی آ گیا تو پہلے مرحلے میں اصرار کیا کہ لو ستر تو ہو میرے دائق، اس پر پردہ ڈال دیتے۔ اس کو پسند نہیں کیا گیا، مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس طرح کی چیزوں کا معاشرے میں عمومی اظہار ہونے پائے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سختی اس درجے میں ہے تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں چلیے آدمی کو زبان بند رکھنی چاہیے، اس کا معاملہ اس کے پروردگار کے ساتھ ہے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، کوئی ذاتی تعلق ہے تو نصیحت کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے مابین اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ جب اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے برتی ہے تو میاں بیوی کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، اس میں صورتحال یہ نہیں کہ کسی پر کوئی تہمت لگانی ہے یا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے جس سے میرا یا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی حفاظت ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زنا کو اس درجے میں ممنوع قرار دیا۔
اس کو ایک گناہ ہی نہیں بلکہ جرم قرار دے دیا، اس کے بارے میں ایک سخت سزا بھی اپنی طرف سے بیان فرما دی، تو میاں اور بیوی کے مابین تو یہ محض ایک گناہ کا ارتکاب نہیں رہتا، وہاں اصلاً حق تلفی ہوئی ہے۔ اگر میاں نے کیا ہے تو بیوی کی ہوئی ہے، بیوی نے کیا ہے تو میاں کی ہوئی ہے۔ وہی تو اصل ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے، بلکہ اس کے ریشنیل کی، اس کی علت کی بنیاد وہی ہے۔ تو اس جگہ کیا کیا جائے گا؟ بیوی بھی کیا اس کی پابند ہے کہ وہ جائے اور 4 گواہ تلاش کرے؟ میاں بھی، یعنی ایک مسئلہ ذاتی مسئلہ بن گیا ہے، وہ انسان کے جذبات کا بھی مسئلہ ہے، اس کے وعدے وعید کا بھی مسئلہ ہے، نکاح جیسے مقدس معاہدے کا بھی مسئلہ ہے، پھر بچے کے نسب کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ کسی دوسرے کے معاملے میں تہمت لگانے سے بالکل ایک مختلف صورتحال ہے۔ اس میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کرنے کے بعد جو آیت 5 تک بیان ہوا ہے، اب آیت 6 سے اس مسئلے پر گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، یعنی اس سے پہلے عام لوگوں کا معاملہ بیان ہو گیا، لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، ان کا احساس ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اس کے لیے، اور گواہ تو پیچھے بیان ہو چکا کہ 4 ہونے چاہیے، اور وہ بھی ایسے کہ جو آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں اور آخری صورت میں دیکھ چکے ہوں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ ان کے لیے یہ شہادتیں پیش کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یہ طریقہ تجویز فرمایا کہ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو ان میں سے، یعنی خواہ میاں ہے خواہ بیوی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، یعنی الزام لگا رہا ہے تو اب وہ محض زبان سے یہ بات ادا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کے اپنا بیان دے گا بیوی کے بارے میں، اور بیوی ہے تو شوہر کے بارے میں دے گی۔ ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ یہ جو اللہ کی لعنت ہے، یہ در حقیقت اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ہے۔ عربی زبان میں لعنت کے معنی یہ ہے، اسی سے اس قانون کو لعان کا قانون کہا جاتا ہے، یعنی شوہر ہے یا بیوی ہے، الزام لگانے کا موقع ہے تو وہ اس طرح یہ الزام لگائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عدالت میں کھڑا ہو کر جہاں الزام لگا رہا ہے ان لوگوں کے سامنے کہے گا۔ ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس نے یہ الزام لگا دیا، اس کی طرف سے الزام لگانے کے قانون کا تقاضا پورا ہو گیا، لیکن کیا اس کے بعد عورت کو مجرم قرار دے دیا جائے گا، یا عورت نے الزام لگایا ہے تو مرد کو مجرم قرار دے دیا جائے گا؟ درحال ہے کہ یہاں اس طرح گواہیاں نہیں آئی، ایک شخص نے اللہ کی قسم کھا کر الزام لگایا ہے، حلف اٹھا لیا ہے، اپنے لیے لعنت کی دعا کر دی ہے، اس کی اس سنجیدگی کے باوجود
عورت کیا سزا سے بچ جائے گی یا اس کو سزا دی جائے گی، کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہاں چونکہ الزام بھی قسم کے ذریعے سے لگایا گیا ہے اور لعنت بھی زبان سے کر دی گئی ہے، شہادتیں موجود نہیں ہیں، تو جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ عورت ہے یا مرد، اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اسی طرح 4 مرتبہ قسم کھا کر اس الزام کو ماننے سے انکار کر دے۔ یعنی اگر ادھر قسم ہے تو عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ دوسری جانب بھی یہی صورتحال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت سے پھر یہ تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اس الزام کے جواب میں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ یعنی جس طرح اس نے 5 مرتبہ ایک بات کہی تھی، 4 مرتبہ قسم کھا کر الزام لگایا تھا، اور 5ویں مرتبہ اپنے آپ کو ایک بد دعا کا ہدف بنا دیا تھا، اسی طرح جواب میں عورت بھی کہے گی۔ اگر اس نے وہ جھوٹی ہے یا سچی، یہ معاملہ تو قیامت میں طے ہوگا، یہ قانونی تقاضا پورا کر دیا ہے، یعنی کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور جس طرح اس نے قسم کھا کر کہا تھا اسی طرح کہہ دیا ہے، اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر گویا لعنت بھی کر دی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ یہ صورتحال اگر ہو گئی ہے تو پھر عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، یا مرد ہے تو اس پر بھی قانون کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن نے اس طرح ادا کیا ہے وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اس طرح گویا لعان کا یہ قانون بتا دیا کہ میاں بیوی کے مابین اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر یہ ملاعنت ہوگی، یعنی اس طرح سے وہ الزام لگائے گا، وہ جواب دے گی۔ اگر وہ جواب دینے سے انکار کر دیتی ہے، یا اگر بیوی نے الزام لگایا ہے اور شوہر جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر مان لیا جائے گا کہ اس نے گناہ کا یا جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یدرؤ عنہا العذاب، اس سے یعنی جس پر الزام لگایا گیا ہے اس عذاب کو جو چیز ٹالے گی وہ یہ ہے، تو آگے اس کا طریقہ بتا دیا گیا، لفظ عذاب استعمال کیا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ پیچھے جب سزا بیان ہوئی ہے تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کی دی ہوئی سزا تھی، اس موقع پر فلاں اور فلاں کو موجود ہونا چاہیے۔ سزا کے موقع پر بھی عذاب کا لفظ اور یہاں پر بھی العذاب، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ۔ جب اس طریقے سے عربی زبان میں کسی لفظ کو دہرایا جاتا ہے اور وہ اس طرح معرف باللام بھی ہوتا ہے تو پھر ان دونوں کو الگ الگ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ طریقہ دنیا کی ہر زبان میں ہے، عربی زبان میں اس کے ماہرین نے اس کو بالکل متعین طریقے پر جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے، عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے، سزا پر حاشیہ ہے، یعنی 100 کوڑے کی سزا جو اوپر بیان ہوئی ہے، اوپر اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے کی سزا بیان کی ہے،
وہ کب دی جائے گی، اس کے لیے کیا حدود ہیں، وہ کس طرح کی سزا ہے، وہ سب چیزیں ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ لیکن جو سزا آخر الامر بیان ہوئی ہے، یعنی انتہائی سزا، وہ 100 کوڑے ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، اس سے جو سزا ٹلے گی اس کے لیے لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہی سزا جو اوپر بیان ہوئی ہے، یعنی 100 کوڑے کی سزا۔ آیت میں اس کے لیے العذاب کا لفظ آیا ہے، اسی مفہوم کے لیے اوپر عذابہما کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی پہلے وہ لفظ استعمال ہوا، پھر اسی پر ایک الف لام یا انگریزی زبان کے لحاظ سے ایک تی داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرا دیا۔ عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ اس میں یہ قاعدہ بالکل مسلم ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر معرفہ کی صورت میں کیا جائے، جس طرح یہاں ہوا ہے، پیچھے عذابہما وہ بھی ظاہر ہے معرفہ ہے، ان کا عذاب، ان کی سزا، اور یہاں پر بھی اس کے لیے العذاب کا لفظ آ گیا ہے، اور کوئی قرینہ مانے نہ ہو تو دوسرا بین ہی پہلا ہوگا، یعنی اس میں اب دونوں عذاب اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ نہیں ہو سکتے، لہٰذا 100 کوڑے کی سزا کے سوا کوئی دوسری سزا کسی طرح مراد نہیں لی جا سکتی، یعنی یہ خود قرآن مجید نے بالکل متعین طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی سزا میں اگر علی الاطلاق کوئی فرق کیا جائے گا تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہوگا، یعنی قرآن مجید نے یہاں صراحتاً بتا دیا ہے کہ شادی شدہ کی سزا بھی وہی ہے، اصلاً یہی سزا ہے، باقی رہ گئی یہ بات کہ سزا دیتے وقت حالات دیکھنے ہیں، اس پر ہم اس سے پیچھے گفتگو کر چکے ہیں کہ ایک ایک چیز دیکھنی ہے، یہاں تک کہ اس کے ایمان و اسلام کو بھی دیکھنا ہے، اس کے دینی شعور کو بھی دیکھنا ہے، وہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ سزا دی جائے گی۔ یہاں اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا یہی ہے، اس سے لوگ نیچے آ سکتے ہیں، اور نیچے آنے کا قاعدہ بھی ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کر دی ہیں، جیسے چور کی سزا ہے، جیسے زانی کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، اس میں اگر خود اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں متعین کر دی ہیں تو وہ الگ ہے، ورنہ جو سزا بیان کی گئی ہے وہ انتہائی سزا ہے، اس سے اوپر جانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ اب واضح کر دیا کہ ان احکام کو بیان کرنے کی ضرورت قرآن مجید میں کیوں پیش آ گئی۔ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے نے اگر غور سے دیکھیے یا اس کی تفصیلات پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کو بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس میں تہمت لگائی گئی تھی، تہمت لگانے والے صحابہ میں سے بعض لوگ تھے، وہ شامل ہو گئے اس میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اس واقعے کی تفصیلات جیسے بیان ہوئی ہیں مان لیا جائے تو سخت اذیت سے گزرنا پڑا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا نازک موقع تھا، تو اس وجہ سے تدریج کے ساتھ، یعنی پہلے حکم بیان کیا، اس کے حدود بیان کیے، یہ بتایا کہ کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور پھر اگلی بات کرنے سے پہلے یہ تنبیہ کر دی کہ شکر کرو اللہ نے قانون دیا ہے، ضابطہ بتایا ہے، ورنہ تم نے جو حرکت کی تھی وہ تو ایسی تھی کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس پر میں نے عربیت کے ایک قاعدے کی طرف طالب علموں کو توجہ دلائی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ جواب شرط ہے جو عربیت کے قاعدے سے آیت میں محذوف ہے۔
آگے آیت 14 میں اس کو کھول دیا ہے، ہم نے ترجمہ اسی رعایت سے کیا ہے۔ یعنی اس میں کچھ الفاظ ہیں جو بیان نہیں فرمائے، وہ الفاظ جب اس طرح سے حذف کیے جاتے ہیں، omit کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے در حقیقت اظہار غضب پیش نظر ہوتا ہے۔ یعنی ایسی بات ہے کہ زبان پر بھی کیا لائی جائے۔ اس کو بیان اس طرح کیا ہے کہ وہ درمیان میں سے اگرچہ الفاظ حذف کر دیے ہیں، لیکن لفظ لفظ بول رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ میں نے ان سب کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا ہے، ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا، ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس طرح سخت تحدید فرمائی ہے کہ یہ معاملہ بہت سنگین تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر اس سے پیچھے بہت سختی سے پیش آتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول دنیا میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے ہوں، اس میں اس طرح کے رویے اختیار کیے جائیں تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ فرمایا کہ تم پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے، یہ اس کا فضل ہوا ہے، ورنہ جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا وہ کسی رعایت کے قابل نہیں چھوڑ رہا تھا تمہیں۔ یہ گویا آخری بات تمہید بن گئی ہے اصل واقعے پر تبصرہ کے لیے۔ تو اب اصل واقعے کو بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں۔ تفصیل نہیں بیان کی، قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کو پس منظر میں رکھ کے تبصرہ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعے کی کیا نوعیت رہی ہوگی۔ قرآن مجید تو اپنے طریقے کے مطابق اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے، اس واقعے کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس سے وہ گزرے ہیں، تو ہمارے ہاں تاریخ میں اس کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ کس پر بہتان کا ذکر ہے؟ یعنی یہ جو قرآن نے محض اتنی سی بات کہہ دی کہ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ کس پر گھڑ لائے ہیں، یہ کس پر بہتان کا ذکر ہے، قرآن نے وضاحت نہیں کی، مگر روایتوں میں تصریح ہے کہ یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ بنی مستطلق کے موقع پر منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو متہم کرنے کے لیے برپا کیا تھا۔ ام المومنین پر یہ الزام لگایا گیا رضی اللہ عنہا۔ سورہ احزاب جو آگے چوتھے باب کی آخری سورہ ہے، اسی پس منظر میں وہ پوری کی پوری سورہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، یعنی اس میں وہی زیر بحث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں ہم وضاحت سے بتائیں گے کہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا جب ہر طرح کی سازشیں ناکام ہو گئیں، منافقین جو حربے استعمال کر رہے تھے، جو رشوہ دوانیاں کر رہے تھے، وہ سب ناکام ہو گئیں۔ تو پھر یہ کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کے گھرانے کو ہدف بنا کر آپ کی اخلاقی حیثیت ختم کر دی ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا یا مختلف نوعیت کے اقدامات کے ذریعے سے انہیں خاموش نہیں کرایا جا سکا، تو ظاہر ہے کہ ایک آخری چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی اور اس کے گھرانے کی اور اس کے متعلقین کی اخلاقی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تو کہاں کی دعوت اور کہاں کا پیغام، اور پھر کون سنے گا؟ تو اسی وجہ سے یہ معاملہ بھی بہت سنگین ہوا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا حالات ہیں اور کیا صورتحال پیش آئی ہے، جس میں پھر سورہ احزاب میں خاص رسول اللہ کی ازواج مطہرات موضوع بحث بن گئی ہیں۔
قرآن نے وضاحت نہیں کی مگر روایتوں میں تصریح ہے، یعنی تاریخ کی روایتوں میں، مگر روایتوں میں تصریح ہے کہ یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ بنی مستطلق کے موقع پر منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو متہم کرنے کے لیے برپا کیا تھا۔ اس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ تو بیشتر محل نظر ہیں، یعنی ہمارے ہاں جب اس طرح کے واقعات کو مورخین بیان کرتے ہیں یا روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کے ذاتی تعصبات بھی بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں، اور جس طرح انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ مبالغہ آرائی کرتا ہے، ایک واقعہ بہت معمولی ہوتا ہے لیکن زیب داستان کے لیے اس کو بہت بڑھا بھی دیا جاتا ہے، اس میں بعض تفصیلات محض داستان سرائی کے شوق میں شامل ہو جاتی ہیں، ایک شخص بیان کرتا ہے پھر دوسرا اس کو دہراتا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں اس صورت میں نہیں رہتی جس طرح کہ فی الواقع یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ روایتوں میں اس طرح کے تصرفات ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان ساری تفصیلات کو بیان کرنا نہ پیش نظر ہے، نہ وہ سب کی سب ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ اس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ تو بیشتر محل نظر ہیں، یعنی ان کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن نے جس سیاق میں اور جس انداز سے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے مختلف کرداروں کی طرف جو اشارے کیے ہیں ان سے واضح ہے کہ معاملہ ایسی ہی کسی شخصیت پر تہمت کا ہے، یعنی یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے، سیدہ کا نام نہیں لیا لیکن قرائن سے واضح کر دیا ہے کہ معاملہ کسی غیر معمولی اہم شخصیت کا ہے۔ روایتوں میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا وضاحت ہے کہ سیدہ کے معاملے میں ام المومنین کے بارے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ استاذ امام لکھتے ہیں، تاریخ و سیرت کی کتابوں سے واقعے کی نوعیت صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستطلق یہ 6 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا جس میں رسول اللہ تشریف لے گئے تھے۔ غزوہ بنی مستطلق سے مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے، غزوہ ہوا اس کے بعد مدینہ آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک الگ اونٹ پر ہم سفر تھیں، جیسے بالعموم طریقہ تھا۔ راستے میں فوج نے شب میں کہیں پڑاؤ ڈالا، رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ پڑاؤ ڈال دیا جائے، اگلے دن اب سفر جاری رہے گا۔ فوج کے کوچ سے پہلے ام المومنین ضرورت سے باہر نکلی، یعنی اس زمانے میں تو دیہات میں یا جو قصبے تھے ایسے مدینہ بھی، اس میں یہی رواج تھا کہ لوگ باہر جاتے تھے رفع حاجت کے لیے۔ قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو جس طرح دوسرے لوگ صبح اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر گئے، ام المومنین بھی گئیں۔ راستے میں فوج نے شب میں کہیں پڑاؤ ڈالا، فوج کے کوچ سے پہلے یعنی صبح ام المومنین ضرورت سے باہر نکلیں، اتنے میں فوج کے کوچ کا حکم ہو گیا، یعنی کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے اونٹ کے ہودج میں موجود ہیں یا نہیں، یعنی ایک اوپر جو ہودج بنا دیا جاتا تھا، بالعموم خواتین اسی میں بیٹھی ہوتی تھیں، وہ کسی نے دیکھا نہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی ام المومنین کا ساربان بھی یہ سمجھ کر روانہ ہو گیا کہ آپ اپنے ہودج میں سوار ہیں، اس کو خیال نہیں ہوا۔ ام المومنین جب جگہ پر واپس آئیں اور دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا تو شب میں ابھی دن بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، اس کے سوا انہیں کوئی اور تدبیر نظر نہیں آئی کہ وہیں ٹھہر جائیں تاں آ کے اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا کرے، یعنی اب قافلے نے کون سا راستہ چنا ہے، وہ اگر جائیں تو اور مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخر یہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تو میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ تو وہ وہیں بیٹھ گئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا کرے۔ حضرت صفوان صحابی اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ بھی عام طریقہ تھا کہ ایک آدھ شخص کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ قافلے کے ساتھ نہیں جائے گا،
وہ قافلے کے پیچھے چلتا رہے گا تاکہ پیچھے سے کوئی معاملہ ہو تو اس کی بھی خبر کر دے، اور اگر قافلے کی کوئی چیز رہ جائے تو اس کے بارے میں بھی مطلع کر دے۔ حضرت صفوان صحابی اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ بھولی بسری چیزوں کا جائزہ لے سکیں۔ جب صبح کو وہ پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ام المومنین پیچھے رہ گئیں، یعنی انہوں نے آ کے دیکھا کہ جہاں سے قافلہ روانہ ہوا ہے وہاں چیز تو کوئی نہیں، لیکن ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، پیچھے رہ گئیں، تو انہوں نے انا للہ پڑھا۔ بالآخر اپنا اونٹ بٹھایا، ام المومنین اس پر سوار ہو گئیں اور انہوں نے مہار پکڑ کر اونٹ کو قافلے سے جا ملایا۔ جس طرح کے عام طور پر وہ کرتے تھے ایسے ہی انہوں نے کیا۔ فوج کے کوچ و مقام کے دوران میں اس قسم کے واقعے کا پیش آ جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن منافقین نے اس ذرا سی بات کو ایک افسانہ بنا ڈالا۔ یعنی یہ واقعہ ہوا اور پھر دائیں بائیں لوگوں نے کچھ اسکینڈل بنانے شروع کر دیے، صفوان کے بارے میں بھی بیہودہ باتیں کہیں، ام المومنین بھی ہدف بن گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات بعض دوسرے لوگوں کی زبان پر بھی آ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ تک بھی پہنچی۔ قرآن نے لفظ افکی سے اس کی تردید کر دی، یعنی قرآن مجید نے افک کا لفظ استعمال کیا، بہتان گھڑا ہے، تو گویا ایک ہی لفظ میں تردید کر دی، اس لیے کہ افک کے معنی قطعی جھوٹ اور افتراء کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ واقعے کی نوعیت اور اس کے مختلف کرداروں کا ذکر کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے مخاطبین ہر چیز سے واقف تھے اور بعد والوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ انہیں ایک بیہودہ الزام کی تفصیلات سے واقف کرایا جائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات نہیں کی۔ تاہم جب ہم تاریخ میں روایات میں دیکھتے ہیں تو کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ بیان ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔